أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم علیہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. نفاق پاؤ ہو، عقیدے کی ہو یا عملی نفاق ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، اس کے علوم اور اس کے معارف اور اس کے مفاہیم ہمارے سینوں میں بر دے. گمراہی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، ریا سے بچائے اور ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے. کل منافقین کی بحث میں دو مثالیں بیان کی گئی تھی. پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو قطعی طور پر منکر تھے اور کفر پر جمے ہوئے تھے. کبھی ایمان کا دھیان بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا تھا، بس کسی مصلحت اور غرض کی وجہ سے مسلمان بن گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی پھیلائی، حق کو باطل سے الگ کر دیا، ممیز کر دیا، ان کے اوپر واضح کر دیا، تو جو لوگ دیدہ و بینا تھے، دیدہ ور تھے، وہ ساری حقیقتوں کو سمجھ گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. ان کو روشنی نظر آ گئی. مگر یہ جو منافقین تھے عنادی، جو دل کے اندر جن کے دلوں میں کفر جمع ہوا تھا، یہ نفس پرستی میں اندھے ہو گئے تھے. ان کو یہ روشنی نظر نہیں آتی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے اس نور بصارت کو سلب کر لیا اور ختم کر لیا. ویسے تو اللہ نے یہ ذکر کر دیا کہ اللہ اگر چاہتا تو اس کے یہ جو تھوڑا بہت ان کو نور نظر آ گیا ہے یہ بھی سلب کر لیتا،
لیکن جس قدر بھی انسان کے اندر روشنی دیکھنے کی انابت ہے تو اس قدر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سلب نہیں کرتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا، اس کو دیکھنے دیتا ہے۔ تو یہ مثال ان منافقین کی بیان کر دی گئی۔ اور دوسری مثال او کا سیبن والی کا اصحاب سیبن، بارش والوں کی مثال، کہ جو آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہو اور بجلی ہو اور کھڑک ہو، یہ کیفیت جن منافقین تھی۔ تو یہ مثال ان منافقین کی بیان کی گئی تھی جو مترددین ہیں، جو متحیرین ہیں، جو شک اور تذبذب میں پڑے ہوئے تھے اور وہ ضعف ایمانی میں مبتلا تھے، ان کے اندر ایمان کا ضعف موجود تھا۔ کچھ حق کے قائل بھی تھے تھوڑے بہت، مگر ایسی حق پرستی کے وہ قائل نہیں تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کرے، مصیبتوں کو برداشت کر لے، شدائد کا مقابلہ کر لے، مسلمانوں کے ساتھ ڈٹ جائے۔ اس قسم کا ایمان ان کا نہیں تھا، اس درجے کا نہیں تھا۔ یہ متحیرین اور مذبذبین منافقین تھے۔ تو دوسری دو آیتوں کے اندر ان منافقین کی مثال بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو بندگی کی دعوت دی، توحید کے طریقے پر اللہ کی بندگی کی، اور توحید کے لیے دلائل بیان کر دیے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت پر ایمان کی دعوت دی کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر تمہارے اندر ایسی کوئی چیز ہے تمہارے دلوں کے اندر اور تم شک میں پڑے ہوئے ہو تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وعید سنائی کہ ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو لہذا جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حق ان کے اوپر واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے، دیدہ و دانستہ نہیں مانتے، دلائل ان کے سامنے آ جائے، روشن ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر پر راضی ہے اور اسلام کے ساتھ ان کو عناد ہے، تو یہ لوگ کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم مہیا کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے آج، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین شرماتا نہیں، حیا نہیں کرتا کس چیز سے، ان یضرب مثلا، بیان کرنے سے مثال کی، ما بعوضتن، وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقها، یا پھر اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال ہو۔ یہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالی حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، یہ ثابت ہے، یہ صادق ہے، نفس الامر میں یہ ثابت ہے، اور یہ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں، جو حق سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہوا ہے اللہ نے یہ مثال بیان کرتے ہوئے، ان مثالوں کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مراد ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منافقین کرتے تھے، ان کے اس اعتراض کے جواب کے طور پر اللہ تعالی نے یہ آیات ذکر کر دی اور فرمایا کہ اللہ حیا نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین حیا کی وجہ سے کوئی مثال بیان کرنا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ شرماتا نہیں ہے۔
یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، مہربانی ہے، اور یہ تو کمال ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اصل میں یہود اور مشرکین اور کفار جب قرآن کریم میں یہ جو مکھی کی مثال پیش کی گئی، مکڑی کی مثال پیش کی گئی، ان کے جالے کی مثال پیش کی گئی، ان یسلبہم الذباب منہ شیئا لا یستنقذوہ منہ شیئا، کہ اگر ان سے مکھی بھی کوئی چیز اڑا لے چلے تو یہ اس سے نہیں چھڑا سکتے ہیں، تو یہاں مکھی کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح مشرکین کے شرک کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے کہ جس قدر وہ کمزور ہے، اس کا جالا جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ اس کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کر سکتا، اس کا وہ جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے اور نہ سردی سے بچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین کا یہ شرک کرنا، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ما سوا سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح بھودے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت ہے، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں کمزور ہیں، بھودے۔ یہ مثالیں جب انہوں نے سن لی تو انہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ قرآن میں تو مچھر کی، مکھی کی اور اسی طرح بکری کی مثالیں ملتی ہیں، تو یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کتنا عظیم ذات ہے، اللہ کا کلام اس سے فروتر ہے، اس طرح کی مثالیں اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ مطلوب کیا تھا؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنا چاہتے تھے، اس لبادے کے اندر، اس انداز میں۔ یہ معمولی چیزوں کی مثال ہے، اللہ کی باتیں نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلام میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو مطلوب یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے اور یہ انہوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، جس طرح قرآن کریم باقی جگہوں پر بھی کہتا ہے۔ تو یہاں جواب دیا گیا کہ نہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، نہیں شرماتا، کس چیز سے؟ ان یضربا، ان ناصبہ ہے، یہ پہلے مضارع کو مؤول کرتا ہے، مصدر کے معنی میں لے جاتے ہیں، بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا کہ بیان کریں۔ مثلا مثال کس چیز کی؟ بعوضۃ، مچھر کی، کسی بھی مچھر کی، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی حقیر تر چیز کی، اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ یہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ثابت ہے۔ محمد عاشق الہی مرحوم رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز ہو، مچھر ہو یا اس سے بڑی ہوئی کوئی چیز ہو، تو گویا کہ حقارت میں اور چھوٹا ہونے میں بڑھ کر ہو، حقارت میں یا چھوٹے ہونے، یعنی کہ حقیر تر چیز ہو، مکھی اور یا اس سے مچھر، تو مچھر سے کوئی دوسری چیز ایسی ہو جو اس سے حقیر تر ہو یا اس سے چھوٹی ہو۔ تو فما فوقہا میں اس سے بڑھ کر ہو کا مطلب یہ جسامت میں بڑھ کر ہو، کہ اس سے مچھر سے جسامت میں بڑی ہو وہ بھی آ سکتا ہے، یا اس سے چھوٹی ہو وہ بھی آ سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس سے حیا نہیں کرتا، نہیں شرماتا، وہ بات کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے، مطلب یہ، اور اسی لیے قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، تو مثال اس لیے بیان کرتا ہے۔ تو چنانچہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ کہ جو کافر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ نے کیوں یہ مثالیں بیان کر دی ہیں، تو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا گویا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تنقید کے طور پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ کفر بنتا ہے۔
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ حکمت بیان کرتی کہ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ مثال بیان کر کے، مثالیں اور تفصیلیں دے کر، اس کے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کثیرا، بہت ساروں کو، یعنی بے سبب استہزائہم، جب یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کا، تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رائے حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اور کثیر تعداد کو ہدایت کرتا ہے، یعنی اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ جب وہ یہ مثالیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں اور اس پر سوچتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بھی ان کے ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے اہل ایمان جو رائے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر انابت ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی مثالیں قرآن میں جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر سوچتے ہیں، تو ان کے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں قوت اور ان کے عمل کے اندر اضافہ اور بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالی مگر فرمانبرداری سے نکل جانے والوں کو، وَمَا يُضِلُّ، اور گمراہ نہیں کرتا بھی اس کی وجہ سے، ان مثالوں کی وجہ سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فرمانبرداری سے نکل جانے والوں کو۔ فاسق، فاسقین یہ جمع ہے فسق کی، فاسق کی، اور فاسق فسق سے ہے۔ فسق کہتے ہیں عربی زبان میں خروج عن الطاعت کو، ہماری عام زبانوں کے اندر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حکم عدولی کرنا، کہ جو اپنے بادشاہ، اپنے آقا اور اپنے مالک کے حکم سے انحراف کرتا ہے تو اس کو فسق کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی اطاعت سے نکل گیا ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے فرامین سے نکل اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کو فاسقین کہا جاتا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اس کے خلاف جو شخص چلتا ہے، اس ہدایت سے نکلتا ہے، تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے فاسقین، لیکن قرآن کریم القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم خود اس اجمال کی تفسیر کرتا ہے، یہاں بیان کر دیا کہ یہ فاسقین لوگ وہ لوگ ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ وہ لوگ ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ من بعد میثاقہ، مضبوطی کے بعد اس کو توڑتے ہیں، عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان چیزوں کو کہ جن کے جڑے رکھنے کی اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، کاٹتے ہیں، مَا، ان چیزوں کو، أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ جن کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ نے، أَن يُوصَلَ، جڑے رکھنے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں بدامنی پھیلاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ فسق جو ہے، جو اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے، تو یہ اس کا اطلاق فاسق کا کافر کے اوپر بھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل چکا ہے، اور اسی کا اطلاق منافق کے اوپر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل چکا ہے، رسول کی اطاعت سے نکل چکا ہے۔ اور ان مسلمانوں کے اوپر بھی فاسقین کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مرتکب بن جاتے ہیں، تو ان کو فساق کہتے ہیں، فجار کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں۔ یہاں فسق کی توصیف خود قرآن نے کی، بڑی صفتیں بیان کر دی۔ پہلی صفت یہ بیان کر دی کہ وہ نقض عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں،
وانقطاع الوصل، جو جن چیزوں کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق لوگوں کی نشانیاں اور اس کی تفصیل گویا کہ اس آیت نے واضح کر دی۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد سے مراد یا تو وہ عہد مراد ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو ان سے وعدہ لیا تھا۔ نسل انسانی کو حدیث کے اندر ہے تفصیلات، جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعوں میں ذرات نظر آتے ہیں، تو اسی طرح ذرات کی شکل میں آدم علیہ السلام کے پشت سے پیدا کیا، اور پھر ان کو خطاب فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ارواح نے اور تمام انسانیت کے ارواح نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، کہنے لگے کہ کیوں نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو یہاں عہد سے مراد یا تو یہ عہد ہے کہ جو اللہ کے ساتھ عبادت کا اور بندگی کا عہد کیا گیا ہے وہ مراد ہے۔ اہل کتاب نے بھی عہد کیا تھا، قرآن کریم نے اس عہد کا بھی ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے مضبوط عہد دیا تھا، پکا وعدہ دیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، کیا وعدہ دیا گیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو خوب واضح کر کے کھول کر بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اس کتاب کے اندر، کتابوں کے اندر جو تمہیں دی گئی ہے، تورات اور انجیل، اس کے اندر جو کچھ حق بیان کیا گیا ہے آئندہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں ہو یا باقی جتنی بھی باتیں اور احکامات ہیں، اس کو خوب واضح کریں گے، لوگوں کو احکامات بیان کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے ٹھیک طریقے پر، اور اس میں کو چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ بھی عہد تھا جو اہل کتاب سے اللہ نے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ فاسق لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ، کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کا کہ جس کا حکم دیا اللہ نے، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، جوڑنا چاہیے۔ تو جو جوڑنے والی چیزیں ہیں وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے اس کو توڑتے ہیں، کفر اور شرک اور فسق سے اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو حکم تو یہ ہے کہ کفر شرک نہ کرو، فسق نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق کرو، قائم کرو، وحدانیت کا تعلق قائم کرو، اس کو یکتا جانو۔ تو یہ لوگ اس کے الٹا کام کرتے ہیں، تو تعلق داروں کے حقوق پورا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورۃ العنکبوت۔ یہ مثالیں جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، یہ اس لیے بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تو اس میں نہیں سوچتے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ باہر کے یہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کے جڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، احکامات ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو احکام ہیں اس کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے، اس کو توڑنا بھی فسق ہے۔ منافقین کی علامت جو بیان کر دی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، توڑنا ہے۔ اسی طرح کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتا ہے، ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو ان عہدوں کو کا پاس کرنا یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور اس کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، خواہ وہ بین الاقوامی معاہدے ہوں یا بین الملکی معاہدے ہوں،
یا قومی معاہدے ہو یا افراد کے معاہدے ہو، تو فساق کا کام کیا ہے کہ وہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں۔ الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، فساد کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے فساد سب سے بڑا فساد کیا ہے اور خرابی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی بندگی کی جائے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کو پکارا جائے۔ باہر کے یہ فساد فی الارض ہے اور اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ کسی اور کے قانون کو مانا جائے، ہاں جی، کسی اور کو حاکم تسلیم کیا جائے، کسی اور کو رازق تسلیم کیا جائے، تو یہ فساد فی الارض ہے، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد کیوں برپا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان جو کچھ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے فساد برپا ہے۔ خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہر طرف فساد برپا ہوا ہے۔ تو یہ فساد کیا ہے؟ عقیدے کا فساد ہے، عمل کا فساد ہے، اخلاق کا فساد ہے، کردار کا فساد ہے، رویوں کا فساد ہے، یہ فساد ہے۔ تو فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جن کی یہ صفات ہے، فاسق لوگ کہ جس کی اس آیت کے اندر صفات ذکر کر دیے گئے، یہ لوگ خسارے والے ہیں، یہ گھاٹا پانے والے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں، خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ سے؟ کیوں کر تم کفر کرتے ہو اللہ رب العالمین سے؟ اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کیا ہے؟ وکنتم امواتا، اور تم تو بے جان تھے، فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا، تمہیں زندگی دی، زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، اور پھر وہی اللہ تم کو موت دے گا، تمہیں بے جان کر دے گا، یہ جان تم سے واپس لے لے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ رب العالمین دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم خاص اسی اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہو۔ ثم الیہ ترجعون، پھر خالص تم، کوئی جان خلاصی نہیں ہے، گلو خلاصی، جانا ہے تو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، چاروں ناچار اسی کی طرف جانا ہے۔ تم نہیں چاہتے ہو تب بھی تم نے اس کی طرف جانا ہے، پلٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، مجہول کا صیغہ ہے جمع کا، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے توحید کے لیے، توحید کے اس بات کے لیے۔ البتہ توحید کے اس بات کے لیے دلیل کا اسلوب تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دلائل کی کئی قسمیں ہیں، اب یہ ایک بار پھر دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی انفسی، کہ تم اپنے آپ کے اوپر غور کرو۔ ہاں جی، تم کہاں تھے، کیسے آ گئے ہو، خود بخود موجود ہو گئے ہو؟ اس کائنات کے اندر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح خود بخود کام ہوتے ہو اور تمہارے عجیب کئی دریا میں سے پار کر کے کوئی ملاح کے بغیر کشتی پار کر گئی ہو اور تم وہاں چلے گئے ہو؟ تو ایسا اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تم کیسے پیدا ہو گئے؟ تو گویا کہ یہ توحید کے لیے ایک اور دلیل اسلوب تبدیل کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ دہری لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، ان کو بھی دعوت توحید ہے۔ مشرک لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاں جی یہ جو رب کو ماننے کا عقیدہ ہے اس کو درست کر دو، یہ توحید کا عقیدہ بنا دو۔ ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اندر جو انقلابات پیدا ہوتے ہیں کہ تم موجود نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالی نے تمہیں موجود کر دیا۔ کائنات کے ذروں میں پتہ نہیں کہاں کہاں تھے۔ اجی آج سے 100 سال پہلے میرے خیال میں ہماری اس مجلس کے اندر، اور ممکن ہے اکثریت ہمارے سننے والوں کی، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو کہاں تھے ہم؟
کہیں ہواؤں کے اندر، کہیں آسمانوں کے اندر، کہیں بادلوں کے اندر، کہیں دور دراز زمینوں کے اندر ہم موجود تھے، اور پھر وہی سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام اور نظام بنایا ہوا ہے، ہمیں وجود بخشا۔ تو فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو باللہ، اللہ سے۔ حجی وکنتم امواتا، تم تو بے جان تھے، بے روح تھے، تم نطفے کی شکل میں تھے، اور نطفے سے پہلے بھی بے جان تھے، ذرات کی شکل میں تھے، اور ذرات سے پہلے تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ حجی ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، یہاں تک تو لوگ مانتے ہیں۔ حجی یہ باتیں تو ہم مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں کہ ہم نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں موجود کر دیا، زندگی دی، اور پھر اللہ رب العالمین زندگی کے بعد انسانوں کو مارتا ہے، اور ہم نہ مانتے اگر ایسے ہمارے سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ نہ مرتے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے جتنے لوگ مر جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں یقین آتا ہے کہ واقعاً ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو یہاں تک تو مانتے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہ وہ دعوت ہے جو منکرین آخرت کو دی جا رہی ہے، جو آخرت سے انکار کرنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ برزخ کے اندر عالم برزخ کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائے گا، تو وہ تمہارے اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، تم کو اٹھوا سکتا ہے۔ قرآن کریم یہاں بھی کہتا ہے دوسری جگہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جی اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہے، اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک بار پھر تمہیں اسی سے اٹھائیں گے، نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے۔ آج مجھے ایک میسج کسی نے بھیجا ہوا ہے کہ ملیشیا کا ایک خوبصورت نوجوان ہے، کسی مسجد کا امام ہے، کہتے ہیں مسجد تنگ ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کی توسیع کے لیے کھدائی کی، تو کھدائی میں وہاں وہ امام صاحب جو تھا اس کے قریب کسی جگہ انہوں نے دفنایا ہوا، کھدائی میں اس کی لاش نکل آئی، اس کی لاش دکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کے کفن کے اوپر اگر یہ سچ ہو، واٹس ایپ کے اندر کسی نے بھیجا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے کفن کے اوپر بھی دبا نہیں ہے، اور جب کھولتا ہے تو بالکل ایسا ہے جس طرح کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب نیک بندہ قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے عالم برزخ کے اندر، اور وہ صحیح جوابات دیتا ہے، نیک ہو صالح ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اسی طرح سو جا۔ تو وہ شخص اسی طرح نظر آتا ہے بالکل جیسا کہ یہ سویا ہوا ہے، آرام کے ساتھ، تر و تازہ، 10 سال پہلے کا۔ باقی تو واقعات تاریخ کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن یہ میں ابھی آج کا جو واقعہ میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو مجھے دکھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو چھوم رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں، نعرے تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا۔ وہ تو ایمان تھا مسجد کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ کئی لاکھوں میں شاید کوئی ایک آدھ اس طرح ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا محفوظ رکھے کہ 10 سال بعد بھی اس کا کفن مکمل طور پر صاف اور شفاف، اور جسم مکمل طور پر صحیح سالم اور صاف خوبصورت نظر آتا ہے۔ ثم یحییکم، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو یار، ثم یحییکم، وہ تو تم کو زندہ کرنے والا ہے، زندہ کر دے گا اور اٹھائے گا تمہیں، اور پھر تم سے پوچھے گا۔ بہت ساری احادیث عالم برزخ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ شہداء اور صالح مومنوں کے ارواح جنت میں خوش ہوتے ہیں، کفار اور منافقین کے ارواح آسمان کے دروازوں میں بند کیے جاتے ہیں، سجین کے اندر قید کر لیے جاتے ہیں اور سجین کی طرف واپس کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ قبر میں سوال و جواب کے لیے ارواح عارضی طور پر یہ جسم میں لوٹا دیے جاتے ہیں، یا ان کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ ان ارواح کا جو قبر کے اندر جسم ہوتا
تو اس روح کا اس جسم کے ساتھ ایک لطیف تعلق ہوتا ہے، دونوں کا ایک لطیف تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشی، غمی اور ثواب اور عذاب محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جنت کی جانب سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور یہ وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کو محسوس کرتا ہے، اور یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کی گرم گرم ہوائیں ان کی طرف آتی ہیں اور اس کی بدبو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ حالت قضائیہ احادیث میں ثابت ہے عالم برزخ کے اندر۔ واللہ اعلم، یہ انسان من وجہ، یہ مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کی میراث تقسیم ہو گئی ہے، اس کو دفنایا گیا ہے۔ ہاں جی، اب اس کو میت کہا جاتا ہے، اس کو گھر کے اندر نہیں رکھا جاتا، تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ ہاں جی، اور دوسرے من وجہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کرام اس غم کو برداشت نہیں کر سکے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اگر کسی نے کہہ دیا تو میں تو ایسا اور ایسا کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے اور وفات پا گئے۔ ہاں جی، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی، آپ کے امت کے یہ لوگ، یہ سارے انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ مجھے تو یہ آیت پتہ تھی۔ تو انک میت وانہم میتون، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے یہ آیت پڑھی۔ ہاں جی، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وہاں عالم برزخ کے اندر زندگی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ البتہ اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی۔ ہاں جی، شہداء کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ کیے جاتے ہیں اور عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص قسم کی زندگی ہے جس کا اس عالم دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ وہ یہاں یعنی وہاں سے تصرفات کر سکتا ہے، تو یہ پھر ہماری اپنی طرف سے، اپنے خواہشات کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ مجھ سے مدد مانگنا، ہاں جی، یہ بات نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے گلکاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں پرندے بھی جانتے ہیں کہ کون سا پرندہ میرے قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اولیاء اللہ اور بزرگ جتنے بھی امت کے ہمارے اسلاف ہیں، یہ اچھے لوگ، نیکوکار لوگ، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کی ہے اور انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہوئی، ایسے لوگ کرامت والے لوگ ہوتے ہیں، عزت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کو ادب کے ساتھ ذکر کرنا، جی، اور ان کا احترام کرنا، یہ امت کے اوپر فرض ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت ثابت ہے، کرامت ثابت ہے، اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی کے ہاتھ میں جو معجزہ ہوتا ہے، وہ معجزہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی کام کرتے ہیں تو باذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولی اور بزرگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھوں پر اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری طور پر ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی تنقیص نہیں کرنے چاہیے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی یا جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کی بے ادبی اور گستاخی شروع کر دیں، نہیں، انہوں نے تو ساری زندگی اس پر لگائی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جی، یہ بڑے موحد تھے، ساری زندگی توحید کی خدمت کی ہے، اور آپ ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائے کہ یار ہم نے ان کو کیا بنا دیا، ہم نے تو ان کو خدا بنا دیا، جبکہ انہوں نے تو خدائی، مخلوق کی خدائی کے خلاف پوری زندگی گزاری ہے۔ لہذا یحییکم، وہ زندہ کرتا ہے لیکن وہ مدد نہیں کرتا، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے۔ مدد مانگتے ہو تو ایاک نستعین، مجھ سے مانگو،
ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ خالص نیت کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگے، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی مانگنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ پروردگار میں تو عاجز اور بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں یہ تسمہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے اسباب فراہم کر دیں۔ یہ اللہ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں قبول کرنے والا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو دوسری چیزیں ہم کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں دعا تو اللہ رب العالمین مشرکوں کی بھی قبول کرتا ہے، کفار کی بھی قبول کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ آپ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ تو یہ میں قرآن کریم سے کہتا ہوں۔ ہاں جی، قرآن کریم میں یہ آیت نہیں ہے کہ یہ مشرکین جب سمندروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر سفر کرتے ہیں اور جب ان کو موت کا خطرہ آ جاتا ہے اور سمندر کے تپھیڑے ان کو گھیر لیتے ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک خدا کو پکارتے ہیں، صرف ایک خدا کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم، ان کی دعائیں جب ہم سن کر ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں اور ہم ان کو ان سمندروں سے اور دریا کے چپیڑوں سے باہر نکالتے ہیں تو بر یعنی خشکی میں لے جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر ہمیں بھول جاتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی نا کہ اللہ مشرکوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں جی، تو بار کے ثم یحییکم، وہ پھر تم کو زندہ کرتا ہے، مراد ہے عالم برزخ کی زندگی، کیونکہ اس کے بعد پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ یہ جو حشر اور قیامت کے دن میں اللہ کی طرف آخری حساب کتاب کے لیے انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ البتہ یہ ہے کہ یہ مردے پھر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، یہ بات رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو سناتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں سنتا۔ اجی بدر کے اندر جو لوگ مشرکین اور کفار مارے گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جا کر سنایا کہ ہم نے تو جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا فتح کا، ہم نے تو اپنے ہمارے ساتھ تو ہمارے رب نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا وہ پورا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو سنایا۔ اور جب صحابی نے سوال کیا کہ یہ تو نہیں سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، ان کو سنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے ان کو سناتا ہے، لیکن وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں لگی ہوئی ہے کہ جو ہمارے بزرگ گئے ہیں اس دنیا سے تو وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر زبان کے بندے کی بات کو سمجھتا ہے اور ان کا کام اور کوئی نہیں ہے، بس قبر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کا سر ٹھیک کرو، اس کے راگ ٹھیک کرو، اس کو بچی دے دو، اس کو گائے جو ہے نا وہ نہیں گبر نہیں ہو رہی، اس کا یہ کام ہے، بس بیٹھا ہوا ہے، ان کاموں کے لیے بیٹھا ہوا ہے ولی اور بزرگ۔ تو یہ تو ہم ان کی توہین کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء اللہ کی، یعنی نادانستہ طور پر جہالت میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بزرگ ہستیاں جو اللہ رب العالمین کے بندے ہو گزرے ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے، تو وہ تو وہاں خوش و خرم ہے، اس گندی دنیا سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں تصرفات کرتے رہیں، یہاں دنیا کے تصرفات کے لیے اللہ کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دلیل سے بات کرتا ہوں کسی کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، یعنی تمام چیزیں گویا کہ چیزوں میں حرمت اصل ہے۔ حلال ہونے کے لیے دلیل دیکھیں کہ یہ چیز حلال ہے، یعنی یہ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام اشیاء میں حلت یا حرمت کوئی بھی نہیں بلکہ توقف ہے۔ ہم ہر اس چیز کو حلال کہیں گے کہ جو شریعت نے ہمارے لیے حلال قرار دی، اور ہر اس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھیں گے کہ جو شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دی۔ تو باہر کی پراجح بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے سب خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے اور فائدے کے لیے، ما فی الارض وہ جو زمین میں ہیں، جمیعا سارے کے سارے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے ہر چیز نفع والی ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مجموعہ کے لیے مجموعہ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں فائدہ رکھا ہے، یعنی مجموعہ اشیاء جتنے بھی ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے فائدے کی، مجموعی طور پر فائدے کے لیے۔ تو اس میں سے پھر
کچھ چیزیں ایک کے لیے فائدے کی ہیں، کچھ چیزیں دوسرے کے لیے ہے، اس پہلے والے کے لیے نہیں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے خواہ اندر ہے یا باہر ہے، تمام انسان کے لیے ہے اور اس کی استعمال ممنوع نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حرم کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیے ہے، ممنوع قرار دیے ہے، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ زیبائش اور آرائش کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، نکالی ہے زمین سے، مطلب یہ کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، پاکیزہ پاک چیزیں کھایا کرو، اور پاک چیزیں کھا کر کیا کرو، مزے کرو نہیں، واعملوا صالحا، نتیجے میں نیک اعمال کرو، عمل صالح کرو۔ زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کائنات تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے، لیکن تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عمل صالح تم نے کرنا ہے۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم میں یہ ہے کہ کیوں تم حرام قرار دیتے ہو وہ چیز کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ تو لہذا یہ عام جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا استعمال ممنوع نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اجی مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، غرب مسکین۔ یہ غرب مسکین تو کہتے ہیں کہ بس نہ کھاؤ، نفس بڑھ جاتا ہے، اجی، اور ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لازم نہ ہو، التزام ما لا یلزم کرتا ہے، حلال چیزیں اپنے اوپر روکتا ہے، منع کرتا ہے، حرام کرتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اجی کبھی ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، میں ریاضت کرتا ہوں، تو یہ وہ طریقے تھے جو عیسائی راہبوں نے اختیار کیے تھے، ایجاد کر لیے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے اس طریقے پر رد فرمایا کہ یہ رہبانیت تھی جو انہوں نے گڑھ لی تھی، ایجاد کر لی تھی، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اپنی گڑی ہوئی ان چیزوں کی انہوں نے رعایت نہ کی، اس کا خیال نہیں کیا، پاس نہیں کیا، چاہیے تھا کہ اس کا خیال کر دیں لیکن اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو باہر کے اللہ رب العالمین نے کائنات پیدا کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دنیا آباد ہو، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں آباد کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا اور اس زمین کے عمران چاہتا ہے، عمران اس کی آبادی چاہتا ہے اور اس کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تم کو زمین میں آباد کیا ہے۔ امام جساس نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمین کو آباد کرو، پیداوار اگاؤ، آجی، اور اسی طرح درخت لگانے کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان کیا ہے، حکم دیا ہے اور ثواب بیان کیا ہے۔ مختلف صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، پودے لگانے کا، باغبانی کو ترقی دینے کا، حجی سوق مدینہ، مدینے کے بالکل وسط کے اندر بازار قائم کرنے کا حکم، اور جب آبادی بڑھ جائے تو پھر مزید وہاں آبادی نہ بڑھاؤ بلکہ وہاں سے دوسری جگہ میں جا کر کے دوسری جگہ شہر آباد کرو، یہ حکم ہے۔ حجی اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں تاکہ وہاں مسائل نہ بڑھتا رہے۔ جب ایک ہی جگہ میں آبادی مسلسل بڑھتی رہتی ہے تو وہاں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس زمین کی آبادی چاہتا ہے اہل ایمان سے اور انسانوں سے، کہ یہ انسان اس زمین کے اندر بسے رہیں، خوشحال ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے ایگریکلچر یعنی زراعت کو، حیاکت اور ٹیکسٹائل کو، اور اسی طرح بنے یعنی انجینئرنگ کو، سڑکیں بنانا، پل بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، اور چوتھی چیز سیاست، انتظام کے لیے ان کے علوم کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ چاروں علوم، زراعت، ٹیکسٹائل اور انجینئرنگ اور سیاست، انتظام چلانے کے لیے یہ علوم ضروری قرار دیے امام غزالی رحمہ اللہ نے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، دین کو عملی نظام کی شکل میں انہوں نے پیش کیا ہے۔
یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بعض قصبوں کو اور پیشوں کو واجب قرار دیا ہے، مثلا سنت اور حرفت، یہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے تمام معاملات کے لیے قوانین بنائے ہیں اور احکام دیے ہیں، وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور پھر اللہ نے بنائے اور پیدا کر دیے، متوجہ ہوئے اور توجہ فرمائیے الى السماء، آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے 7 آسمان، استوار کیے 7 آسمان بنائے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمین کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین پیدا کی ہے تمہارے نفع کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے نفع کے لیے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم استوى، اس کے بعد پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، تو گویا کہ آسمان بعد میں اور زمین پہلے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ جبکہ سورۃ النازعات میں وہاں حکم یہ ہے کہ آسمان کا پہلے ذکر ہے اور زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، دحو کیا اس کا، یعنی قابل کاشت بنا دیا، قابل زراعت بنا دیا، اس کو بچھا دیا، ریسٹنگ پلیس بنا دیا۔ تو یہ دونوں میں گویا کہ تضاد معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دحو بعد میں کیا ہے زمین کا، یعنی مادہ زمین کا پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد آسمان اللہ رب العالمین نے بنا دیے ہیں، لیکن اس زمین کے اوپر اس کو قابل کاشت بنانا، قابل انتفاع بنانا، اس سے چیزوں کو اگانے کے قابل بنانا، یہ آسمان کے پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ تو لہذا دونوں صورتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے احکام میں، نازعات اور سورۃ بقرہ کی اس آیت میں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سائنسی ٹائپ کی بات ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ذکر کیا، اگر کوئی آپ کا سوال کرے تو آپ کے ذہن میں ہو۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف تو 7 آسمان بنا دیے۔ اب 7 آسمان سے کیا مراد ہے؟ تو یا تو یہ 7 طبقے مراد ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان 7 طبقوں میں سے یہ بھی ایک طبقہ ہے جس کے اندر یہ زمین ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہے، تو 7 طبقے بنا دیے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عالم بالا کو سما کہا جاتا ہے، کلما علاک واذلاک فهو سماک، جو آپ کے اوپر ہے اور جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے آسمان ہے۔ تو اسی طرح کے 7 آسمان اللہ نے بنا دیے، دونوں صورتیں درست ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کر دیے ہے اور اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا چیز ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہے، زمین بھی اللہ نے پیدا کر دی، آسمان بھی اللہ نے پیدا کر دیے، یہ لیکن ایسی چیز کوئی اس میں نہیں ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین کو پتہ نہ ہو یا اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اتنی ہی بات یہاں کافی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے خلیفہ بنانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو یہ از کا جو لفظ ہے وقالو بھی ہو سکتا ہے، وقالو از قال جس طرح کہ ابن جریر نے نقل کیا ہے، یا یہاں اذکر محسوب ہے، اذکر یاد کر، از قال ربک تو یاد کر کے جب کہا تیرے پروردگار نے۔ تو ایک از عربی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اذا استعمال ہوتا ہے، تو اذا مستقبل میں استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ ماضی میں یہ کام ہوا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب کہا،
رب کا تیرے پروردگار نے للملائکۃ فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ ملائکہ یہ الملک کی جمع ہے، تو یہ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک بمان القوی اور مضبوط، تو یہ بھی مخلوقۃ سے ماخوذ ہے، مفردات القرآن کہتا ہے، یعنی قوی اور مضبوط کے معنی میں، تو یہ مخلوق بھی قوی اور مضبوط مخلوق ہے، اسی وجہ سے اس کو ملائک کہتے ہیں۔ اور یہ بمعنی پیغام رسان بھی آتا ہے، پیغمبر، پیغام رسان، چونکہ فرشتوں نے کام پیغام رسانی کا کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو پیغام رسان بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ملائکہ اجسام نورانی، یہ نورانی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، لطیفۃ، لطیف مخلوق ہے، تتشکل باشکال مختلفۃ، اور یہ مختلف شکلیں اور صورتیں اختیار کرتی ہیں، تو یہ الگ ایک مخلوق ہے، فرشتے مستقل مخلوق ہے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے عظیم فرشتہ اور بزرگتر فرشتہ ہے، وحی لانے والا فرشتہ ہے، یہ انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کا ذکر ہے قرآن میں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عباد مکرمون، یہ فرشتے عزت والی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتی یہ مخلوق، اور ویفعلون ما یؤمرون، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام سپرد کیے ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کارکنان مقرر کیے ہیں، اور وہ کارکنان یہ فرشتے ہیں، ان کو مختلف امور تفویض کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مقرر فرشتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو یہ کام سپرد کر دیا گیا۔ اور باقی یہ کہ اس کا مسکن یہ آسمان ہے، یہ فطرتاً معصوم ہے، ان کے اندر مادہ سرکشی کا نہیں ہے، معصیت نہیں کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ کتنے ہیں تو اس کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے، نہ قرآن نے بیان کر دیا نہ احادیث نے بیان کر دیا، اور احادیث کے اندر تخصیص بھی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہاں ایک سوال ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، اب یہ فرشتوں سے اللہ نے کیوں کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورے کے لیے کہا تھا، گویا نعوذ اللہ رب العالمین گویا کہ مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب سوال وارد ہوتا ہے کہ تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کی تعلیم کے لیے اللہ نے مشورہ کیا کہ تم انسان ہو تو دنیا کے نظام کو تم چلاؤ گے تو تمہیں مشورے کی ضرورت ہوگی، تو جس طرح میں نے تم سے مشورہ لیا ہے تو پوچھا ہے، اس طرح تم نے بھی آپ باہم کسی کام کے کرنے کے وقت مشورہ کرنا ہے، اہم کام کرنے کے وقت۔ لیکن اللہ رب العالمین تو فعال لما یرید، قرآن خود کہتا ہے فعال لما یرید، کرنے والا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، کن فیکون ہے، وہ کسی سے مشورے کی محتاج نہیں ہے۔ اور مشورے کے لیے تعلیماً ایسا کرنا کہ جس طرح کے بعض مفسرین نے یہ رائے قائم کر دی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مشورہ تعلیم کے لیے تھا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے دوسری آیات خود اللہ نے بیان کر دی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات جو چلتے ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ تم اپنے ان ساتھیوں سے، صحابہ کرام کے ساتھ، جب کوئی اہم معاملہ ہو، کوئی مہم سر کرنی ہو، کوئی غزوہ اور کوئی جنگ لڑنی ہو، تو اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر لو۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم قصد کر لو اور ارادہ کر لو اور نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر دو۔ تو یہ
اللہ رب العالمین نے گویا کہ مشورے کے طور پر نہیں پوچھا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ تو بتلانے کے لیے کیا تھا، ان کی شرافت دکھلانے کے لیے۔ تو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم پیدا کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں خلیفہ۔ تو خلیفہ کے لیے گویا کہ جگہ کون سی ہوگی؟ مسکن خلیفہ کا کون سا ہوگا؟ زمین۔ جی، اور زمین پوری زمین کے لیے، خاص بلد اور ملک نہیں کہا۔ تو ملائک کی جگہ چونکہ آسمان ہے اور انسانوں کی جگہ زمین ہے، اس لیے خلیفہ کے لیے زمین مقرر کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلامی سلطنت کہاں قائم ہوگی؟ اس زمین کے اوپر قائم ہوگی۔ جی، اور کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص شہر تو ہے نہیں، لیس لہ بلد خاص، اگرچہ اس کا مرکز ایک ہوگا۔ جس طرح اگر اسلامی نظام پوری دنیا کے اندر قائم ہو جاتا ہے تو اس کا مرکز ہونا چاہیے کہ وہ حرمین شریفین ہو، حرم، یا کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ معزز مقامات ہیں جو اللہ نے اس کو شرافت بخشی ہے۔ تو خلیفہ ساری زمین کے لیے ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو پوری زمین کا وہ خلیفہ ہوگا اور خلافت کا کام کرے گا۔ اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو خلیفہ خلف ان سے ہے۔ جی، خلف مقابل ہے امام کا۔ ایک امام ہوتا ہے نا سامنے اور آگے، اور ایک خلف ہوتا ہے پیچھے۔ تو آگے پیچھے بعد میں آنے والے کو خلف کہتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، قرآن کریم کہتے ہیں، قائم مقام کے معنی میں ہے۔ باپ کی جگہ بیٹا ہوتا ہے، یعنی منوبن ہو بھی موجود ہو، جی، اور اس کی جگہ اپنے بیٹے کو کوئی اختیار دیتا ہے، اس کی طرف سے نائب مقرر کرتا ہے، لیکن یہ بطور نائب ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے خلیفہ مقرر کیا زمین میں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ یہ نائب کا کام کرے گا، اللہ کی منشا کے مطابق کام کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ حافظ ابن کثیر نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض قوما یخلف بعضها بعضا قرنا بعد قرن وجیل بعد جیل، ابن کثیر، کہ میں زمین میں ایک قوم پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ قوم، کہ جو بعض دوسروں کے خلیفہ بنیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل، تیسری نسل کے بعد چوتھی نسل، اسی طرح ایک جیل دوسری جیل کے بعد۔ اور اس نے آیت استدلال میں پیش کی ہے، کما قال تعالی هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفے بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پوری قوم مراد ہے، ایک قوم کے بعد دوسرا، دوسری قوم کے بعد تیسری، اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ مراد ہے۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ۔ مطلب نوع انسانی کی خلافت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب کے بعد اس زمین کے اوپر انسان کی نوع کی خلافت ہوگی، انسانوں کی نوع کی خلافت ہوگی، ان کو یہ خلافت حوالہ کرتا ہوں، وہ خلائف ہوں گے۔ ایک روایت بھی قرآن کریم کی اس آیت کی فخلف من بعدہم خلف، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سورۃ بقرہ کی اس آیت کے اندر کہتے ہیں آدم علیہ السلام مراد ہیں اور قوم مراد نہیں ہے، نسل انسانی بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے اندر جب اللہ نے کہا ہے، فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے نسل انسانی بھی ہے۔ تو کیونکہ سیاق کلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ کو سجدے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس خلیفے کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس سے وہ مراد نہیں ہے جو علامہ ابن کثیر نے کہا ہے۔ مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ابن کثیر اگرچہ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن یہ معنی ان کی درست نہیں ہے کہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر نے یہ قول نقل کیا ہے کہ خلیفۃ منی یخلفنی فی الحکم بین خلقی، یہ وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر کی جو رائے ہے ابن کثیر کے مقابلے میں یہ درست رائے ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، خلیفہ ہوگا میری جانب سے، اور وہ فیصلہ کرنے میں میری طرف سے خلیفہ ہوگا اور خلافت کا کام کرے گا، بین خلقی، میری مخلوق میں،
تو وہ آدم علیہ السلام ہے. وذالک الخلیفۃ آدم، علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ آدم علیہ السلام ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد ومن قام مقامہ فی طاعت اللہ، اور جو اس کا قائم مقام ہو اللہ کی اطاعت میں، والحکم بالعدل، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے میں، اس کے بعد جو بھی ہوگا. تو یہ مختلف مفسرین کے نام پھر یہاں نقل کیے گئے ہیں کہ ان تمام مفسرین نے یہی مانا لیا ہے کہ یہاں مراد خلیفہ پیدا کرتا ہو اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ نیابت اللہ کے لیے تو ماننا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نائب کی ضرورت ہی نہیں ہے. نائب تو مخلوق کی صفت ہے نا، کہ ہم اپنے لیے نائب مقرر کرتے ہیں، مخلوق اپنے لیے نائب مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے. تو جواب یہ ہے کہ احکام دو قسم کے ہیں، ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے. تکوینی چیزیں تو اللہ رب العالمین اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں کیا، خود فیصلہ کرتا ہے اور خود اسی کو نافذ کر دیتا ہے. اور ایک تشریعی احکام ہے. تو یہاں مراد تشریعی احکام ہے کہ تشریعی احکام میں اس کو اختیار اور نیابت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ شرعی احکام کا نفاذ یہ انسان کرے گا، انسان کے ذریعے سے اللہ کرے گا. جو احکامات اللہ چاہتا ہے کہ اس زمین میں اس پر لوگ عمل پیرا ہو، وہ انسان کے ذریعے سے اللہ کرنا چاہتا ہے. تو اسلام میں حکمران اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، اور یہی مقام خلافت ہے جو اصل میں بندگی کا مقام ہے اور عبدیت کا مقام ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصل ہے فی نسب الامام، امام کو نصب کرنے میں اور مقرر کرنے میں. والخلیفۃ یسمع له ویطاع، اور خلیفہ کے مقرر کرنے میں کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. اذان کے بعد یہ خلافت اسلامیہ کی بات مختصر میں اجمالی طور پر کرتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے، نماز کا ٹائم قریب ہے. میں نے امام قرطبی کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل ہے اور بنیاد ہے فی نسب الامام، خلیفہ اور امام مقرر کرنے میں کہ اس کی بات سنی بھی جائے اور اس کی اطاعت بھی کی جائے. کہتے ہیں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں سوائے اصم کے، الا ما روی عن الاصم حیث کان عن الشریعت اصم، امام قرطبی نے اس پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ شریعت سے گویا کہ بہرا تھا، شریعت کے مزاج سے ناواقف تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیا ہے اس میں. تو باقی اس کے علاوہ امت میں سے کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا ہے. پوری امت کے جتنے بھی امام ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہے کہ مسلمان اپنے لیے خلیفہ مقرر کرنا ان کے اوپر واجب ہے اور مقرر کرنا واجب ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب ہے، اور یہ ارکان دین میں سے ہے، دین کے ارکان میں سے ہے. وَإِنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّذِي بِهِ قِوَامَ الْمُسْلِمِينَ، احکام القرآن میں امام قرطبی نے نقل کیا ہے. خلافت کی اصطلاحی معنی اور تعریف کیا ہے تو وہ بھی فقہاء نے لکھی ہوئی ہے. امام ابو الحسن ماوردی نے جو سن 450 ہجری میں پیدا ہو گئے تھے، الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبویۃ فی حراست الدین والدنیا، احکام السلطانیہ، یعنی دنیاوی نظم و نسق اور فلاح و بہبود کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے امامت و حکومت کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام خلافت ہے. خلیفہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ دنیاوی نظم و نسق چلایا جا سکے اور انسانوں کا فلاح و بہبود اس کے ساتھ قائم ہو سکے، دین اسلام کی حفاظت اس کے ذریعے سے کیا جا سکے. تو یہ بغیر امام اور حکومت کے نہیں ہو سکتا ہے. یہی بات ہے جو ہمارے عقائد کی کتاب میں بھی ہے. آپ نام لکھنا چاہتے ہیں تو بے شک لکھ لیں. شرح المقاصد ہے، شرح المواقف ہے، اسی طرح شرح العقائد ہے امام طبطزانی کی. ان سب نے یہی بات کی ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے. ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، یعنی خلافت وہ عمومی اسٹیٹ ہے اور ریاست ہوتا ہے جو دن رات دین کی اقامت کی طرف متوجہ ہو. ان کا کام یہ ہو دن اور رات اس میں لگے ہو کہ دین کو قائم رکھا جائے،
دین کے احکام کو قائم رکھا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نظام کی اقامت کا حکم ہوا تھا۔ سورۃ شورى میں ہے شرع لکم من الدین، آخر میں کہتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو۔ تو یہ آیات ہے قرآن کریم کی کہ جس سے یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کے ارکان میں سے ہے اور خلافت قائم کرنا یہ واجب ہے۔ سورۃ نور میں خلافت کا اس بات آیت نمبر 55 میں ہے، جس کو آیت الاستخلاف کہتے ہیں، خلیفہ بنانے والی آیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل۔ حضرت علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لَيَجْعَلَنَّهُمْ مُلُوكَهَا وَسَاسَتَهَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ملوک اور بادشاہ بنائیں گے اور ان کے سیاستدان بنائیں گے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے، یعنی ان کو سیاسی رہنما اور ملوک اور حکمران بنائیں گے۔ یہاں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ سیاسی رہنما ملوک اور حکمران بنائیں گے۔ اگرچہ آج کل تو سیاست تجارت ہے، لیکن ہم ظاہر بات ہے اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں حصہ لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اصلاح ہو جائے، اس نظام کا اصلاح ہو جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی اچھے لوگ وہ ان کلیدی عہدوں کے اوپر فائز ہو سکے۔ یہ وعدہ پورا ہوا ہے اور یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ وعدہ جو اللہ نے کیا تھا سورہ نور میں یہ مکمل ہوا ہے۔ بدرجہ اتم موجود تھا، ایمان اور عمل صالح بھی تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے، اقامت صلاۃ کا نظام بھی تھا، دین غالب تھا، امن و امان بھی تھا، اور جو وہاں کے رہائشی تھے اور باسی تھے وہ موحدین تھے۔ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا نا تاکہ لوگ میری بندگی کریں، یعبدوننی ولا یشرکون بی، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے اور یہ نافذ کیا تھا۔ چنانچہ یہ تصور غلط ہے کہ صرف دین کی اشاعت کی جائے اور توحید کی اشاعت کی جائے اور اس کے نفاذ کی طرف توجہ نہ کی جائے، نافذ کرنے کی طرف بات نہ کی جائے اور اس کو سیاست قرار دیا جائے، یہ سراسر جہالت ہے۔ تو اگرچہ خلافت اور حکومت بذات خود مقصود نہیں ہے، لیکن مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر نظام درست نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، صرف نیک اعمال کرو، ذکر و اذکار کرو، اس کے ذریعے سے سارا نظام درست ہو جائے گا تو اس کے ساتھ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف نیک اعمال کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے یہ عمل درست ہو سکتا تھا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جتنی جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی اسی طرح ذکر و اذکار کرتے، نیک نمازیں پڑھتے اور درس و تدریس کرتے اور بس یہ کام نہ کرتے، ضرورت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ضروری تھی۔ مکے کے اندر یہ ذکر و اذکار کا کام بھی کیا، دعوت اور ارشاد کا بھی کام کیا، تبلیغ کا بھی کام کیا، اور جب مدینے گئے تو پھر عملی طور پر مدینے کے اندر ریاست بھی قائم کر دی۔ تو یہ سب سے بڑا عمل ہے عمل صالح، سب سے بڑا عمل صالح بہترین اور اسلامی حکومت اور خلافت کا قیام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔